فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی ہم نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 104 تک۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے، مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ ان مختلف روایات کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کے دوران جا رہے تھے، تو راستے میں کفار کا ایک لشکر گزرا، پاس آؤٹ ہو کر سامنے کی طرف چلا گیا۔ ظہر کا وقت تھا اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو ان کافروں میں سے ایک کافر نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو مسلمان اس وقت نماز کی حالت میں ہیں، موقع اچھا ہے، ان کے اوپر حملہ کر دو۔ نماز کی حالت میں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ایک اچھا خاصا نقصان پہنچے گا۔ لیکن جب تک وہ اپنے ساز و سامان کو تیار کر رہے تھے اٹیک کرنے کے لیے، اتنی دیر میں جماعت ہو چکی تھی، سلام پھر چکا تھا۔ تو ایک کافر نے کہا کہ دیکھو اب تو سلام پھر گیا، ہمارے ہاتھ سے موقع نکل گیا۔ تو دوسرے کافر نے وہاں موجود کہا کہ کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، مسلمانوں نے اب اس کے بعد ایک اور نماز بھی پڑھنی ہے جو نماز انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اس سے مراد عصر کی نماز تھی۔ اور عصر کی نماز کے متعلق ہم سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، صلاۃ الوسطیٰ کے نام سے۔ اس نے کہا کہ ابھی انہوں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے جو انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تم اپنا اپنا ساز و سامان تیار رکھو، جب یہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو حملہ کر دیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے عصر کی جماعت ہونے سے پہلے اور ان کو اطلاع دے دی کہ واقعہ یہ ہونے والا ہے، کفار جو ہے اس طرح کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیات اس پس منظر کے ساتھ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہ اپنی اس جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ مثال کے طور پر اگر 1000 کی جماعت تھی تو 500 کے 2 گروہ بن گئے۔ پہلے 500 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ میں جماعت کرواتا ہوں، میرے پیچھے 500 لوگ نماز کی صورت میں کھڑے ہو جائیں، اور جب میں 1 رکعت پڑھ لوں تو اس کے بعد دوسرے جو پیچھے والے لوگ ہوں گے وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے واپس چلے جائیں، ان کی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، اور جب ان کی 2 رکعت پوری ہو جائیں تو جو باقی 500 لوگ پہرا دے رہے ہیں وہ پھر جماعت میں شامل ہو جائیں، اور وہ پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لیں گے اور 1 رکعت بعد میں وہ خود اپنی پڑھ لیں گے۔ ایسی صورتحال میں پوری کی پوری جماعت کو نبی علیہ السلام کی امامت مل جائے گی۔ تو یہ آیات اس پس منظر کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز پڑھائیں۔ فَلْتَقَامُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت کو چاہیے کہ آپ کے پیچھے آ جائے۔ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، 1 رکعت پوری کر لیں، نماز پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر انہیں چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور پھر دوسری جماعت کو چاہیے کہ وہ آئے، لَمْ يُصَلُّوا، کہ وہ نماز پڑھ لیں، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، کہ آپ کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ،
اور انہیں چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ دونوں اپنے ساتھ رکھیں۔ خضر کہتے ہیں، ایک تو خضر ہوتا ہے خے، زواد اور رے، وہ نام ہے، یہ ہے خے، زے اور رے۔ اس خضر کا معنی ہوتا ہے بچاؤ کا سامان، جنگ کے دوران جو بھی چیز اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے زرہ پہنی ہوئی ہے تو وہ اس کے بچاؤ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، کسی نے ڈھال پکڑی ہوئی ہے تو وہ بچاؤ کے لیے استعمال ہوگی، کسی نے لوہے کا خول پہنا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے بچاؤ کے سامان میں آئے گا۔ اسلحہ سے مراد ہے نیزہ، تیر کمان، تلوار، یہ ساری چیزیں اسلحہ میں آئیں گی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھ لو ایسی صورت میں، لیکن ایسی صورت میں اپنے بچاؤ کا سامان، جو آپ نے زرہ پہنی ہے، جو خول پہنا ہے، وہ نہیں اتارنا۔ اگر کسی کے پاس کوئی تیر ہے، کوئی کمان ہے، کسی نے کوئی برچھا پکڑا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی تلوار ہے، تو وہ بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے، اسی صورت میں نماز پڑھنی۔ اور ایسی صورتحال میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کا نام دیا جاتا ہے، خوف کی نماز۔ اور یہ اسپیشل کنڈیشن ہے جس کے اندر آدھے لوگ پہرا دے رہے ہیں اور آدھے لوگ اپنا سارا ساز و سامان ہاتھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ نماز جو ہے، جو اصحاب ظاہر ہیں وہ اسی متعلق یہی کہتے ہیں کہ یہ نماز بس نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی، ان کے بعد یہ نماز جائز نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی صحابہ اکرام نے یہ نماز حالت خوف میں پڑھی ہے، ان سے ثابت ہے۔ اگر یہ نماز صرف نبی علیہ السلام سے مخصوص ہوتی تو صحابہ اکرام اپنے اپنے دور میں اس چیز کو برقرار نہ رکھتے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، تو اس دوران جب کسی کو کوئی خوف ہوتا تھا تو وہاں کا کمانڈر، وہاں کا لیڈر خوف کی صورت میں اس طرح سے نماز پڑھتا تھا۔ آج بھی اگر فوج میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ شدید خدشہ ہو کہ اگر ہم نماز کی صورت میں ہوئے تو دشمن ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں کا کمانڈر، وہاں کا جو انچارج ہے، وہ خوف کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ آپ لوگ غافل ہو جائیں، ان اسلحاتکم، اپنے اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَاتِكُمْ، اور اپنے اپنے مال سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تاکہ وہ تمہارے اوپر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم عزا من مطر، کہ بارش کی صورت میں تم اپنا اسلحہ نیچے رکھ دو، او کنتم مرضی، یا پھر تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کہ بخار زیادہ ہو گیا ہے، جسم میں درد ہے، کوئی بھی اور معاملہ ہے، وہ ان چیزوں کو کیری نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس بندے پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنا اسلحہ نیچے رکھ دے۔ انتازو اسلحاتکم، کہ وہ اپنا اسلحہ نیچے رکھ دے، وخذو خضرکم، اور اپنے خضر کو اپنے ساتھ رکھے، اپنے بچاؤ کے سامان کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ وہ اگر کوئی زرہ پہنی ہے تو وہ نہیں اتارے گا، اگر خول سر پہ پہنا ہوا ہے تو وہ نہیں اتارے گا۔ ایسی صورت میں وہ تلوار نیچے رکھ سکتا ہے، برچھا نیچے رکھ سکتا ہے، کوئی بھی اور جو ہتھیار کے طور پر چیز استعمال ہوگی، اگر تکلیف ہے تو اسے نیچے رکھ سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اعد للکافرین عذاب مہین، یقیناً اللہ نے کافر لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پڑھ لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور کروٹ بدلنے کی صورت میں، یعنی لیٹنے کی صورت میں۔ جب نماز پڑھ لو تو یہ نہ سمجھو کہ بس اللہ کے ذکر سے چھٹی ہو گئی، اب جو مرضی کرتا پھروں۔ کھڑے ہونے کی صورت میں، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس صورت میں، اگر کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی تم اللہ کو یاد کرو۔ مختلف تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف ہے، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے ذکر میں آتے ہیں۔ اگر آپ پانی پی رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے پی رہے ہو، 3 سانسوں میں پی رہے ہو، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی بھی دعائیں موجود ہیں۔
تو یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ اللہ کے ذکر کرنے میں ہی آتے ہیں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم اطمینان حاصل کر لو، دشمن کا سایہ ختم ہو گیا، دشمن کی فوجیں ادھر ادھر بکھر گئیں، تم اطمینان حاصل کر لو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو جیسا نماز قائم کرنے کا حق۔ اب اذان بھی ہوگی، پراپر جماعت بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، جو امام ہوگا وہ اپنی صفوں کو تیر کے ساتھ بالکل سیدھا بھی کرے گا، سارے پروٹوکولز فالو کیے جائیں گے اگر تم اطمینان کی صورت میں ہو۔ لیکن اگر خوف کی صورت میں ہو تو ہم نے تمہیں اجازت دے دی کہ اس صورت میں تم نے کرنا کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنین کے اوپر وقت مقرر پر فرض کی گئی۔ نماز جو ہے وہ وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فجر کی نماز قضا کر کے صبح 9 بجے پڑھ رہا ہو، تو یہ بات درست نہیں۔ ظہر کی نماز عصر میں لگا دی، عصر کی نماز مغرب میں لگا دی، مغرب کی نماز عشاء میں لگا دی، یا جب ٹائم ملا تو اس وقت پڑھنی شروع کر دی، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ جس وقت جس نماز کا ٹائم چل رہا ہے اس دوران آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑ دیا اور پھر پڑھ بھی لیا، قضا کر کے پڑھ لیا، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑا اور قضا کر کے پھر اسے پڑھ لیا، ایسی صورتحال میں کل قیامت کے دن وہ شخص ایک حکم جہنم کی آگ میں جلے گا، اور ایک حکم کی مقدار دنیا کے لحاظ سے 50,000 سال ہے۔ اب یہ اندازہ کر لیں آپ کہ یہ اس کی سزا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اور قضا کر کے اگلے لمحے پڑھ لے۔ ظہر کے وقت پڑھ لی، فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، ظہر میں پڑھ لی، تو ایسی صورتحال میں وہ ایک حکم جہنم کی آگ میں جلے گا، اور یہ ایک نماز کی سزا ہے، اور ایک حکم کی مقدار دنیا کے مقابلے 50,000 سال کی ہے۔ اور جو 5 نمازوں کو چھوڑ دے جان بوجھ کر اور پھر پڑھے ہی نہ، تو اس کا پھر آپ ضرب تقسیم کر لیں کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر پر مومنین کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ یہاں بھی لفظ کتاب استعمال ہوا ہے، اس کے متعلق پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جہاں پر بھی قرآن کے اندر لفظ کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فرض کے زمرے میں ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، قصاص کو تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، قتال کو تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کتاب، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر نماز کو مقررہ وقت کے اندر اسے ادا کرنا، اس سے آگے پیچھے تم نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَهِینُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور جب تم کسی قوم کا پیچھا کرو تو سستی مت کرو، کہ جنگ کی حالت ہے، بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ کافر لوگ مسلمانوں کا پیچھا کر رہے ہیں، اور بعض اوقات صورتحال مختلف ہوتی ہے کہ کافر لوگ دم دبا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور مسلمان اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَهِینُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اگر تم کسی قوم کا پیچھا کر رہے ہو تو سستی مت کرو، کیونکہ درمیان میں کچھ منافقین بھی ہوتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں کہ اگر ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگی تو میں سائڈ پر رہوں گا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَلَا تَهِینُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اگر تم کسی قوم کے پیچھے ہو تو پھر سستی نہ دکھاؤ، پراپر برابر ان کے پیچھے جاؤ۔ اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان پہ غور کریے گا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی رنج پہنچتا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ وہ اپنے باطل خداؤں کے لیے میدان کے اندر لڑ رہے ہیں، جانیں تو وہ بھی دے رہے ہیں، وہ شیطان کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے لیے، اپنے بتوں کے لیے میدان کے اندر لڑ رہے ہیں۔ بدر کے اندر انہیں شکست ہوئی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ برابر تیاری کے ساتھ احد کے میدان میں تمہارے سامنے دوبارہ آ گئے تھے۔
اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ڈر رہے ہو. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں اللہ سے وہ امید ہے جو انہیں امید نہیں ہے. تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اگر میں اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا تو مجھے شہادت کا رتبہ ملے گا، جنت میرے لیے پکی ہو جائے گی. ایسی صورتحال میں بھی تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، حالانکہ انہیں یہ کوئی امید نہیں ہے. وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ کتاب کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو. تو اس چیز کو مد نظر رکھو. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، جب کسی قوم کے پیچھے چلو تو پھر سستی نہ کرو. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ کی ذات بہت زیادہ علم والی ہے اور بہت زیادہ حکمت والی ہے. آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.